چانچہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی عظیم نسبت ضعیف نہیں، قوی بھی نہیں، اقوا دینا چاہتے ہیں تو اس کو بہت مجاہدات سے گزارتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب نسبت اقوا ہوتی ہے تو درد محبت کی خوشبو وہ چھپا نہیں سکتا۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی الیواقیت والجواہر میں، عربی میں ان کی تصنیف ہے، لکھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نسبت باہر کا کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ چھوڑ کر تیسرے کمرے میں چھپ کے کہیں رو رہا ہو اور اللہ کی یاد درد بھرے دل سے لے کر رہا ہو تو اس کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ عالم میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو ایک سائنس جس کی تنخواہ اس زمانے میں 5 روپے تھی، انگریز کا سائنس تھا، اس کا $50,000 کا ایک معمہ نکل آیا تھا۔ اخبارات میں پہلے ہے جوا حرام، لیکن حکیم الامت کو نصیحت کرنی ہے اپنے آواز میں ایک، تو انگریز نے ڈان اخبار میں دیکھا کہ میرے 5 روپیہ تنخواہ پانے والے کو $50,000 کا اس کا معمہ نکل آیا ظالم کا، ہے تو حرام لیکن دونوں کافر، وہ ہندو سائنس اور انگریز بھی کافر۔ لیکن اس نے یہ سوچا نفسیاتی طور پر کہ اگر میں اس کو خبر دے دیتا ہوں تو خوشی سے مر جائے گا، لہذا اس نے کہا کہ میرا گھوڑا ٹھیک کرو۔ گھوڑا ٹھیک کیا، اس نے کہا چلو شکار پر، بہت اچھا، ہنٹر لے لیا بینک، اس کے بعد اس کو بلا قصور پٹائی شروع کر دی۔ اب وہ بھاگا جا رہا ہے گھوڑے سے، اس کو دوڑا دوڑا کے پیٹ کر کے میلوں پیٹتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ گر گیا۔ جب زخمی ہو کر گر گیا تو گھوڑے پر لادا، ہاسپٹل داخل کیا، پٹی کرائی، انجیکشن لگوایا، لیکن ہر کروٹ پر وہ ہائے کہتا، اس طرف کروٹ لیا ہر طرف زخم۔ تب کان میں کہا کہ تیرا $50,000 کا معاملہ نکل آیا ہے، میرے ہاتھ میں ڈرافٹ آ گیا ہے اور جس وقت وہ اچھا ہو جائے گا تو اسے دے دوں گا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی، خوشی کے پہلے اتنا غم کیوں دیا، خوشی سے پہلے اتنا غم کیوں دیا؟ اس نے کہا کیونکہ خوشی معمولی درجے کی نہیں تھی اس کی حیثیت کے لحاظ سے، لہذا توازن، غم اور خوشی کا توازن قائم کر دیا، ورنہ خوشی سے مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنا بناتے ہیں، تو ہاتھی وان سے جب دوستی ہوتی ہے تو وہ تو ہاتھی پر چڑھ کر آتا ہے، لہذا وہ دروازہ بھی بڑا بناتا ہے جس سے دوستی کرتا ہے۔ اگر وہ فقیر و مسکین ہے، کہتا ہے صاحب میرا دروازہ چھوٹا ہے، میں آپ سے دوستی کیسے کر سکتا ہوں، تو وہ ہاتھی وان کہتا ہے فکر مت کرو، جس خدا نے ہمیں ہاتھی دیا ہے اس نے ہمیں یہ حیثیت بھی دی ہے کہ میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیک منگے نے ایک شاہی دروازے پر کہا اللہ کے نام پر 2 روٹی دے دے۔ رات کو پارلیمنٹ میں یہ مشورہ ہوا تھا، بادشاہ مر چکا تھا، کہ جو پہلا شخص شاہی دروازے پر آئے گا قلعے کے اس کو بادشاہ بنا دے۔ آیا، کہا تو اللہ کے نام پر 2 روٹی دے دے۔ وزیروں نے، سپاہیوں نے پکڑ کر کے غسل خانے میں نہلایا، شاہی لباس پہنا کر اور عدالت شاہی میں بیٹھا دیا کہ فیصلے کیجیے۔ اگر حکیم الامت نہ بیان فرماتے تو ہم اس کو بیان بھی نہ کرتے، لیکن اکابر جب بیان کرتے ہیں تو ہمت ہو جاتی ہے اور سامعین سے بھی توقع ہو جاتی ہے وہ قبول کریں۔ بڑوں کی بات کا انکار مشکل ہوتا ہے، اگرچہ چھوٹوں کی زبان سے نکلے، لیکن نقل اقوال اکابر کی برکت سے یہ ہے کہ چھوٹوں کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ٹوٹی کتنے ہی خراب ہو، لیکن اگر بڑے دریا کے پانی سے اس کا تعلق ہے تو اس ٹوٹی میں منہ لگاتے کسی کو شرم نہیں آتی، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ دریائے ستلج یا دریائے راوی سے پانی آ رہا ہے۔ ٹوٹی تو چھوٹی ہے پینے والے کے مقابلے میں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ واسطہ تو چھوٹا ہے مگر بہت بڑے دریا سے تعلق ہے۔ اس نے شاہی فیصلے صحیح کیے۔ جب عدالت شاہی ختم ہوئی تو 2 وزیروں کو بلایا اور کہا میرے بغل میں ایک تم ادھر ہاتھ لگاؤ، تم ادھر ہاتھ لگاؤ، اور مجھے آداب شاہی سے میرے گھر تک پہنچاؤ پریسیڈنٹ ہاؤس میں۔ تو وزیروں نے کہا کہ چونکہ یہ آداب روزانہ اس بڑے بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے مرحوم کا، تو ان وزیروں کو یہ حیرانی ہوئی کہ 7 پشت سے یہ فقیر ہے بھیک منگا، 7 پشت سے یہ آداب شاہی کیسے جان گیا ہے؟ یہ اس نے تو کبھی یہاں دیکھا بھی نہیں کہ وزیر ہاتھ لگاتے ہیں اور 2 طرف وزیر پکڑے ہوئے بادشاہ سلامت کو۔ تو کہا کہ حضور اگر آپ جان ہم لوگوں کی بخش دیں تو ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تو آپ بادشاہ ہو گئے، صبح تو ہم آپ کو ڈنڈے بھی مار سکتے تھے، جب آپ نے کہا اللہ کے نام پر 2 روٹی تو ہم 2 تماچا لگا کے بھگا دیتے، مگر چونکہ اب تو تسلیم کر دیا آپ کی سلطنت کو، بادشاہ ہیں، با اختیار ہو گئے، اب آپ جیسے کوئی گنہگار ولی اللہ ہو جائے، روغن کنجد روغن گل ہو جائے گناہ کی صحبت سے، تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ روغن گل روغن کنجد نہ ماند، اب تلی کا تیل گل جو ہے
اب اس کو روغن کو تلی کا تیل مت کہو کہ تم پہلے تلی تھے. اب روغن گل کو اگر کوئی روغن کنجد کہے گا تو گستاخی کے عدالت توہین اس پر توہین کا دفعہ لازم آ جائے گا. وہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے یوں اپنے تحمل سے اور عالی غرضی سے معاف کر دے اور بات ہے. لیکن مولانا نے تو نصیحت فرما دی کہ روغن گل جو ہے روغن کنجد نہ مان، آفتاب دید وہ جامد نہ مان. جب سورج دیکھ لیا برف نے اور وہ پانی ہو گیا، اب اس کو برف مت کرو. ایک برف نے سورج دیکھ لیا خورشید کی شعاؤں کی مصاحبت اور اثرات سے وہ پانی ہو گیا، اب اس کو کوئی برف کہتا ہے؟ تو اولیاء اللہ کو ان کے ماضی کو مت دیکھو کہ یہ پتنگ اڑاتے تھے اور کیا ٹی وی دیکھتے تھے اور کیا کرتے تھے. بچپن کے ساتھیوں کو بھی اپنی نازاوی نظر کو بدل لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ وہ لوگ ہیں، اس کا دام، اس کا نام، اس کا کام تینوں بدل گیا. تو اس نے کہا اس بھیک منگے نے یہ جواب دیا جب وزیروں نے پوچھا کہ آداب شاہی آپ کو کس نے سکھائے؟ آپ تو 7 پشت کے بھیک منگے تھے، کہاں سے یہ سب فیصلے بھی صحیح اور یہ 2 وزیروں کو بلانا؟ ہمارے تو ہوش اڑ گئے. یہ روزانہ ہم جس طرح سے پہلے بادشاہ کو کرتے تھے، آپ تو اس محلے میں رہتے ہیں جہاں سب بھیک منگے رہتے ہیں اور 7 پشت کبھی شاہی یہاں آئے نہیں. تو اس نے جواب دیا اشک بار آپ میں سے کہ جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت دے سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے. تو جو اللہ اپنے بندوں کو ولی بناتا ہے وہ آداب دوستی بھی سکھا دیتا ہے. خود بخود دل میں خیال آنے لگتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح سے سانس لو، یہ سانس میری اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو شکر ادا کرتا ہے. جس سانس میں اس سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ندامت سے اشکبار ہو کر کہتا ہے معاف کر دیجیے، کیونکہ یہ حیات کا یہ لمحہ میرا بندگی کا یہ منحوس اور نامبارک ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف گزر گیا. استغفار سے اس کی تلاشی کر لیتا ہے.